کیا یہ آخری رمضان ہوگا؟ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو ہر طرح کے فتنوں سے آگاہ کیا۔ آخری رمضان کا بھی بتایا کہ یہ آخری رمضان ہے، تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماہ رمضان مسلمانوں کے لیے خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں پروردگار الہی کی خاص رحمتوں اور برکتوں کی نزول، فراغی، رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ۔ آخری کتاب و شریعت کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بشارت دی گئی۔ امت مسلمہ پر نازل ہونے والے اس انعام و کرام کی خوشی اور شکرانے کے طور پر مسلمانوں پر ایک ماہ کے روزے رکھ کر اضافی عبادت کا تحفہ ملا، اور پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ وہ تقویٰ کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو سکیں۔ رمضان المبارک کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہو رہی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے تو امت تمنا کرے کہ سارا سال ہی روزے ہوں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ سارے مسلمانوں کے لیے ذکر و تسبیح، فکر، تحلیل، کثیر تلاوت، نوافل اور صدقہ و خیرات کا باعث بنتا ہے۔ اس مہینے کو پا کر دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقویٰ کے مطابق حصہ لے کر اپنے جسم اور روح کے لیے تقویت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ دار اپنے آپ کو صرف کھانے پینے سے ہی نہیں روکتا، بلکہ فحش گوئی، بیہودی اعمال، لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ سے پرہیز کرنے سے اجتناب کرنا بھی حکم دیتا ہے۔ روزے میں اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو وہ مقابل کو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اور وہ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی سے بچ سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، جو شخص صاحب مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال اپنے ساتھ لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی اگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا یا کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا تو اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو مظلوم کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح روزے کے فضیلت کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال کے آغاز سے لے کر رمضان تک جنت سجائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے حورین پر پھیل جاتی ہے۔ پس وہ حورین یہ دعا مانگتی ہیں، اے اللہ، ہمارے لیے اپنے بندوں میں ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو آنے والے ہر قسم کے فتنوں کے بارے میں نہ صرف باخبر کیا بلکہ مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات سے آگاہ کیا۔ خاص طور پر ظہور امام مہدی اور خروج دجال کے واقعات کو تفصیلاً بیان کیا ہے، یہاں تک کہ حق و باطل کے ان دونوں اماموں کی سے قبل کے حالات، ظہور و خروج سے ماقبل حالات کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ ان کی اور کچھ نشانیاں خصوصی طور پر بیان کی ہیں تاکہ کسی ان پڑھ جاہل انسان کو بھی حق و باطل کی پہچان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ اسی طرح حضرت امام مہدی کے ظہور سے متعلق بیان کی گئی احادیث کے بارے میں اسلاف کا یہ طریقہ چل رہا ہے کہ وہ اس کے متعلق نشانیوں کو ہمیشہ رکھتے تاکہ حضرت امام مہدی کے ظہور کے وقت حق و باطل کے درمیان ہونے والے معرکے میں وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور باطل ان کو دھوکہ نہ دے سکے۔ حضرت امام مہدی سے قابل قریب ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی اور رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز سنائی دینا ہے، چاہے وہ چیخ کی صورت میں سنائی دے یا دھماکے کی صورت میں۔ نصف رمضان کی رات یعنی 15ویں شب کو ہوگا اور وہ جمعہ کی شب ہو۔ اسی طرح اس رمضان میں سورج گرہن کا ہونا،
آسمان پر ستون کی مانند کسی چیز کا روشن ہونا، اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کرنا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ آواز رمضان کے اول میں سنائی دے گی، درمیان میں، یا پھر آخر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آواز نصف رمضان میں جب جمعہ کی رات ہوگی، اور آسمان سے ایک آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 اندھے ہو جائیں گے، اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت میں سے کون سے لوگ اس آواز سے محفوظ رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے، سجدے کرے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ یہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی، دراصل جنگ کی گرج یا شور شرابہ ہوگا، جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگی، اور ذوالقعدہ کے مہینے میں عرب قبائل بغاوت کرے گی، اور ذوالحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ رہا محرم کا مہینہ، محرم کا ابتدائی حصہ مہینہ میری امت کے لیے آزمائش کا ہے، اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ اس دن وہ سواری بما کجاوے کہ جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائے گا، اس کے لیے 1,00,000 کی گھر سے بہتر ہوگا جہاں کھیلوں تفریح کا سامان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذوالقعدہ میں قبائل کی باہمی کشمکش۔ اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا، بہت سے لوگ قتل کیے جائیں گے، اس وقت خون ریزی ہوگی جبکہ وہ جمرہ عقبہ میں ہوں گے، اور محرم میں ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا کہ جان لو یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی بات مانو اور اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذوالقعدہ میں قبائلی بغاوت ہو، اور ذی الحجہ میں خون ریزی، اور محرم کا مہینہ کیا ہی مہینہ۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ چیز کیسی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 15 رمضان جمعہ کی رات ایک دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کرے گا، کھڑے کو بٹھا دے گا۔ زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا اور اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا کہ اللہ پاک ہے، تو تمام نقائص سے پاک ہے۔ تو جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہوگا۔ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 2 نشانیاں جو زمین کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئیں، پہلی رمضان کی رات چاند گرہن لگے گا، اور دوسری 15 رمضان کے دن سورج گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سورج ہمیشہ چاند کے شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے، اور چاند گرہن ہمیشہ ایام 20 یعنی 13، 14، 15 کی تاریخ کو ہوتا ہے، لیکن ظہور مہدی سے ماہ قبل یہ ترتیب بدل دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک شدید آواز آئے گی، اور دنیا میں یہ کوئی نہیں جان سکے گا کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کوئی کھوج نہ لگائے جا سکے تو پھر 1 سال کا رزق رکھ لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میری امت کی ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت قیامت تک زندہ رہے گی، مگر مندرجہ ذیل احادیث میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آئے گی، اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جن سے موت کے وقت ملک الموت تعظیم کرتے ہیں اور اس کی روح آسانی سے قبض کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، یہ 3 عمل ایسے ہیں، جو شخص یہ 3 عمل کرتا ہے ملک الموت اس کی روح آسانی سے قبض کرتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا، جی ہاں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیری امت کا ہر بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پانی کا پیالہ موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈبوتے اور اپنے چہرے پر لگاتے اور کہتے، یا اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں موت کی سختی سے دور فرمائے، آمین۔